سامعین ناظرین، اس وقت ہم انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں اور اہم مضامین آپ کی سماعت کے لیے ہیڈ انجری کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ ہیڈ انجریز جو کہ آج کے دور میں روزمرہ کے مسائل میں شامل ہو چکی ہیں، کیونکہ اتنی تیز رفتار کے اندر زندگی تیزی سے گزر رہی ہے کہ روزانہ اگر آپ ایمرجنسی وارڈ میں جائیں اور ایمرجنسی میں جائیں، کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں جائیں، تو وہاں پر اچھی خاصی تعداد میں ہیڈ انجری کی کیسز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈائگنوسس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، اب ہم آپ کو علاج کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہیں گے۔ حالانکہ یہ علاج کے بارے میں سارا کا سارا عمل تو ڈاکٹر حضرات یا ہاسپٹل کے لوگ ہی انجام دیتے ہیں۔ علاج سر کی چوٹ یعنی کہ ہیڈ انجری میں حقیقتاً ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ ہم ہر وقت یہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ if time is lost, life is lost۔ اگر وقت گزر گیا تو زندگی جا سکتی ہے۔ فوری طور پر مریض کو ایمبولینس کے ذریعے نزدیکی طبی مرکز تک پہنچانا لازمی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ہاسپٹل تک پہنچانا ضروری ہی نہیں ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس ہاسپٹل میں ساری سہولتیں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر وہ سہولتیں وہاں پر موجود نہیں ہیں، وہاں پر ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے کسی بھی ہاسپٹل میں، تو ہاسپٹل میں پہنچانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو یہ صحیح ادراک ہونا چاہیے، صحیح معلومات ہونا چاہیے کہ کس ہاسپٹل میں یہ سارے معاملات آسانی سے طے ہو سکتے ہیں۔ اس احتیاط کے ساتھ کہ لے جانے میں اس کی گردن پہ کوئی ضرب یا زور نہ پڑے، یعنی مریض کو اس طرح یعنی کہ ہاسپٹل لے جایا جائے کہ اس کی گردن پر زور نہ پڑے، اس کے اوپر جو ہے نا ہلے جھلے نہیں، اور بہت ہی احتیاط سے بہت ہی سنبھال کر ایمبولینس میں اس کو لٹایا جائے۔ ایمبولینس کو بھی پراپر طریقے سے، بعض ایمبولینس میں تو پورے اس کے کچھ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو اسٹارٹ کرنے کے مختلف آلات بھی ہوتے ہیں، جس کے ذریعے مریض کا فوری طور پر علاج شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج کل کم از کم شہر کی حدود تک ایمبولینس کی سہولت دستیاب ہے۔ عملہ اگر تربیت یافتہ ہے تو وہ منتقلی کے دوران ہی آکسیجن یا ڈرپ فراہم کر سکتا ہے۔ مریض کے جسم کو شدید جھٹکے لگ سکتے ہیں، جس کا علاج اور کنٹرول صرف ہسپتال میں ممکن ہے۔ جب مریض ہوش میں آ جائے تو اس بات کا تعین کیا جائے کہ دماغ کا کون سا حصہ کس حد تک متاثر ہوا ہے۔ اگر مسلس یعنی کہ عضلات متاثر ہوئے ہیں تو ورزش یا فزیوتھراپی کسی ماہر کے زیر نگرانی ضروری ہے۔ اگر مریض نفسیاتی طور پر متاثر ہوا ہے تو اس کے لیے ماہر نفسیات کی مدد درکار ہوگی۔ یہ ڈائگنوسس، یہ سب جو مسائل ہیں، یہ ڈاکٹر صحیح طور پر مریض کا معائنہ کر کے صحیح طور پر ڈائگنوسس کر سکتے ہیں، اور مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے صحیح ڈائگنوسس پہ پہنچ کر جو درجہ بندی ٹریٹمنٹ کی ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ ہیڈ انجریز کے جو بھی مسائل ہوں، اس کے اندر جن لوگوں کو طبی معلومات نہیں ہیں ان کو بلا وجہ اپنے مشورے دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے مشورے دینے سے بعض دفعہ مریض کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سب کچھ ڈاکٹر کے مشورے کے حوالے سے علاج معالجے میں کیے جائیں، اور مریض کو جو بھی طبی امداد ہے وہ ڈاکٹرز یا ہاسپٹل کی نگرانی میں دی جانی چاہیے۔